السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحج باب صفت الحج و دخول مکہ تھا۔ حج کا طریقہ اور مکہ میں داخل ہونے کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 157 عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فخرجنا معه حتى اذا اتينا ذا الحلیفة فولدت اسماء بنت امیس فقال اغتسلی واستسفری بثوب واحرمی وصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد ثم رکب القصواء حتی اذا استوت به علی البیداء احل بالتوحید لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حتی اذا اتینا البیت استلم الرکن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات ثم نزل من الصفا إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى
اذا غاب القرص دفع وقد شنک للقصواء الزمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى حبلا من الحبال وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محصر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخزف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنهر فنهر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض إلى البيت فصلى بمکہ الظہر رواہ مسلم مطولا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم ذوالحلیفہ پر پہنچے. ذوالحلیفہ جو کہ اہل مدینہ کے لیے میقات ہے، یہاں تک کہ ہم ذوالحلیفہ تک پہنچے تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو جنم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کر کے ایک لنگوٹ باندھ لے اور احرام باندھ لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں نماز پڑھی اور اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ جب آپ بیدا کے برابر آئے تو آپ نے توحید کا تلبیہ پکارا، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ تمام تعریفات اور نعمتیں تیری ہیں اور بادشاہت بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. جابر فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا اور 4 چکروں میں معمول کے مطابق چلے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے اور آپ نے نماز پڑھی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کی طرف آپ واپس آئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر مسجد حرام کے دروازے سے صفا پہاڑی کی طرف نکلے. جب صفا کے نزدیک پہنچے تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، ان الصفا، بلا شبہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. پھر فرمایا میں صحیح کو اس مقام سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا پہاڑی سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا میں اسی سے شروع کرتا ہوں جس کا نام اللہ نے پہلے لیا. آپ صفا پر چڑھے یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا، پھر قبلہ رخ ہوئے اور اللہ کی وحدانیت اور کبریائی بیان کی اور فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور سب خوبیاں اسی ایک اللہ کی ہیں، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اس اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، کفار کی جماعتوں کو یعنی مشرکین مکہ وغیرہ کو اللہ اکیلے نے شکست دی. پھر ان الفاظ کو پہلی اور دوسری بار پڑھنے کے بعد درمیان میں دعا مانگی، 3 بار ایسا کیا، پھر صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلے، حتیٰ کہ جب آپ کے قدم وادی کے نشیب میں پڑے تو آپ دوڑ کر چلے، دوڑنے لگے، یہاں تک کہ آپ بلند جگہ پر پہنچے تو مروہ کی طرف پیدل چلنے لگے، یعنی عام چال سے. پھر پیارے نبی علیہ السلام نے مروہ پر وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا. پھر جابر نے ساری حدیث بیان کی، اور اس میں یہ ہے کہ جب ترویہ کا دن 8 ذوالحجہ کا دن ہوا تو لوگ مینا کی طرف متوجہ ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہوئے، مینا پہنچے. آپ نے وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی. پھر تھوڑی دیر ٹھہرے یہاں تک کہ سورج نکل آیا تو وہاں سے روانہ ہوئے اور مزدلفہ سے گزرتے ہوئے عرفات میں پہنچے تو عرفات میں ایک خیمہ لگا ہوا پایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامیرہ میں لگایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے. پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے قصواء پر پلان رکھنے کا حکم دیا. آپ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی کے نشیب میں آئے اور لوگوں کو خطبہ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دلوائی، پھر اقامت کہلوا کر نماز ظہر ادا کی، پھر اقامت کہلوا کر عصر کی نماز پڑھی، اور ان دونوں یعنی ظہر عصر کے بیچ میں کوئی نماز نہ پڑھی. پھر سوار ہو کر ٹھہرنے کی جگہ پر پہنچے تو اپنی اونٹنی قصواء کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا اور پیدل چلنے والوں کے راستے کو اپنے سامنے کر لیا اور اپنا رخ قبلے کی جانب کر لیا. پھر آپ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور تھوڑی سی زردی ختم ہو گئی. جب سورج مکمل طور پر غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. آپ نے قصواء اونٹنی کی مہار اتنی کھینچ کر رکھی کہ اونٹنی کا سر آپ کے پالان کے اگلے ابھرے ہوئے حصے کو پہنچتا تھا، اور آپ اپنے دائنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے لوگوں آرام سے چلو، لوگوں آرام سے چلو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ٹیلے پر آتے تو اونٹنی کی مہار تھوڑی سی ڈھیلی کر دیتے حتیٰ کہ وہ اس ٹیلے پر چڑھ جاتی. یہاں تک کہ آپ مزدلفہ تشریف لائے، وہاں 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی. پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. پھر جب صبح کا وقت ظاہر ہوا تو آپ نے اذان اور اقامت سے فجر کی نماز پڑھی. پھر سوار ہو کر مشعر حرام پہاڑی پر آئے. چنانچہ آپ قبلہ رخ ہوئے، دعا کی، تکبیر و تعلیل کہتے رہے. خوب روشنی ہونے تک آپ وہاں ٹھہرے رہے. پھر سورج نکلنے سے پہلے واپس ہو کر وادی محصر کے نشیب میں آئے تو سواری کو کچھ تیز کر دیا. پھر درمیانی راستے پر چلے جو جمرہ کبرا کے بڑے شیطان پر پہنچتا ہے. پھر آپ اس جمرے پر آئے جو درخت کے پاس ہے اور اسے 7 کنکریاں وادی کے نشیب سے ماری. ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے.
ان میں سے ہر کنکری لوبیا اور چنے وغیرہ کے دانے کے برابر تھی. پھر یہ کام کر کے آپ قربان گاہ کی طرف گئے, وہاں قربانی کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے. پھر مکہ مکرمہ میں ظہر کی نماز پڑھی. اسے مسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اس حدیث کے اندر جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کرنے کا طریقہ بیان کیا, مکہ میں داخل ہونے کا بیان کیا. اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتوں کا الحمدللہ علم ہوا کہ حاجی نے حج کس طرح کرنا ہے اور مکہ پہنچ کر کیا کام کرنا ہے, اور اسی طرح دیگر معاملات. اس حدیث کے اندر جابر فرماتے ہیں کہ ذوالحلیفہ پہنچے تو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو جنم دیا. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماء کو کہا کہ غسل کر کے ایک لنگوٹ جو ہے وہ باندھ لے اور اس کے بعد جو ہے وہ احرام باندھ لے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حالت نفاس میں جو ہے وہ, یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نفاس کی حالت میں بھی احرام باندھنا درست ہے. نفاس اور حیض کے جو حکم ہیں وہ دونوں یکساں اور برابر ہیں. تو حیضہ ہو یا نفاس والی خاتون, اگر اسے موقع پر حیض آ جاتا ہے تو وہ غسل کر کے احرام باندھ لے گی. اور مزید دیگر حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اب وہ کرے گی کیا, تو اس کے تعلق سے جو ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے, جسے امام ترمذی اور ابو داود نے جو ہے وہ روایت کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حیض اور نفاس والی عورتیں جب میقات پر آئیں تو غسل کریں, احرام پہنیں اور تمام مناسک کے حج ادا کریں, مگر وہ بیت اللہ کا طواف نہ کریں. ابو داود اور ترمذی, فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2, شیخ ابن باز رحمہ اللہ. تو میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں, جس خاتون کو بھی جو ہے وہ میقات پر حیض آ جائے یا اس سے پہلے آ جائے اور وہ حج کے لیے نکل پڑی ہو, تو میقات پر جو ہے وہ غسل کرے, احرام پہنے اور تمام مناسک کے حج کو ادا کرے سوائے بیت اللہ کے طواف کے. اور جب بیت اللہ کا طواف اس نے کرنا ہو تو حیض اور نفاس سے فارغ ہو کر جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرے گی وغیرہ. اور نفاس کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 40 دن ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایام حیض شروع ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا حج کا احرام باندھ لے, پاک ہوئے بغیر بیت اللہ کا طواف نہ کر, اور وہ سب کچھ کر جو دیگر حاجی کرتے ہیں. حضرت اسماء بنت امیس, یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کا نام ہے, اور اس وقت میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام جو ہے وہ محمد رکھا گیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح اس حدیث کے اندر جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں نماز پڑھی اور کسوا اونٹنی پر سوار ہوئے, یہاں تک کہ جب آپ بیضا کے برابر آئے تو آپ نے توحید کا تلبیہ پکارا. جبکہ اس سے پہلے باب الاحرام وما يتعلق به کے اندر جناب ابن عمر کی روایت پڑھی جس میں کہا کہ ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد, کہ نبی علیہ السلام نے مسجد ذوالحلیفہ کے پاس سے تلبیہ شروع کیا. جابر کی روایت میں بیضا کا نام ہے اور ابن عمر کی روایت میں مسجد ذوالحلیفہ کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد ذوالحلیفہ کے پاس سے تلبیہ شروع کیا. اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں, دوبارہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ ان احادیث کے اندر جو ہے وہ کوئی تعارض نہیں ہے. تطبیق کی بہترین صورت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام تو مسجد کے اندر ہی باندھا,
جنہوں نے وہاں آپ کے احرام باندھنے کا مشاہدہ کیا انہوں نے وہ ذکر کر دیا۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بآواز بلند لبیک کہا تو باہر دیکھنے والوں نے سمجھا کہ آپ نے احرام ابھی ابھی باندھا ہے۔ پھر جب آپ بیضا پر پہنچے اور لبیک کہا تو جن حضرات نے وہاں لبیک سنا انہوں نے جو ہے سمجھا کہ آپ نے یہاں سے احرام باندھا ہے۔ ہر فریق نے، ہر راوی نے اپنے مشاہدے کے مطابق خبر دی، اس لیے ان روایات کے اندر کوئی تناقض جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح پیارے بھائیوں اس حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 چکروں میں معمول کے مطابق جو ہے وہ چال چلے۔ تو 3 چکروں میں، پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کر اکڑتے ہوئے بہادری دکھاتے ہوئے چلنا، اس کو رمل کہا جاتا ہے، اور بقیہ 4 چکروں میں جو ہے وہ معمولی رفتار سے چلنا۔ اور اسی طرح ان احادیث کے اندر ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیا تھا؟ خطبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے مال، تمہارے خون ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اس طرح حرمت والے ہیں جس طرح تمہارے اس حرمت والے مہینے میں، تمہارے اس حرمت والے شہر میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ خبردار، جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں قدموں کے نیچے روندی ہوئی ہے، اور اسی طرح جاہلیت کے خون معاف ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو جاہلیت کے تمام سود معاف ہیں، اور سب سے پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں وہ ہمارے خاندان کا سود ہے، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ پورے کا پورا معاف ہے۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی دی ہوئی امان کے ساتھ اپنایا ہے، ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کی عائد کردہ پابندیوں کے ذریعے سے اپنے لیے حلال کیا، اور تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں، نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی ضرب لگاؤ جو سخت نہ ہو، اور تم پر معروف طریقے کے مطابق ان کے کھانے اور لباس کی ذمہ داری ہے۔ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ کیا کہو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم گواہی دیں گے۔ بلا شبہ آپ نے کما کو دین پہنچا دیا، اللہ کی طرف سے سونپی گئی امانت ادا کر دی، اور آپ نے امت کی ہر طرح سے خیر خواہی کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، اور آپ اسے آسمان کی طرف بلند کرتے، پھر لوگوں کی طرف اس کا رخ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، اللہم اشہد اللہم اشہد 3 مرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ نے ایسا 3 مرتبہ کیا۔ اور اسی طرح پیارے بھائیوں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ میدان عرفات میں اپنے موقوف میں اچھی طرح سورج غروب ہونے کا یقین ہونے تک ٹھہرا جائے۔ عرفات کے میدان میں اچھی طرح سورج کے غروب ہونے کا یقین ہونے تک ٹھہرا جائے، پھر اس کے بعد مزدلفہ کا رخ کیا جائے۔ میدان عرفات میں وقوف کا وقت عرفہ کے دن سورج ڈھلنے سے لے کر یوم النار کی فجر صادق طلوع ہونے تک ہے۔ جو شخص اس وقت کے اندر
کسی بھی حصے میں میدان عرفات میں ٹھہرے گا اس کا وقوف صحیح ہوگا، اور جو اس دوران میں میدان عرفات میں قیام نہ کر سکا اس کا حج فوت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربان گاہ تک گئے اور وہاں جانور قربان کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، وہاں سے کوچ کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف طواف زیارت کے لیے گئے۔ اس طواف زیارت کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اور یہ طواف حج میں فرض ہے۔ طواف زیارت یا طواف افاضہ جس کو کہا جاتا ہے، طواف زیارت طواف افاضہ حج میں فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر طواف زیارت طواف افاضہ یوم النحر کو اگر یہ طواف نہ ہو سکے تو یہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ بعد میں ہر صورت میں یہ طواف کرنا پڑتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق تھا، سبق نمبر 157، باب صفت الحج و دخول مکہ، حج کا طریقہ اور مکے میں داخل ہونے کا بیان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔